آج کل کا میڈیا خلافت کو عموماً ایک پسماندہ نظام کے طور پر پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ پتھروں کے دور کی بات ہے۔ ان خلفاء نے اس امت کے ہزاروں مربع میل کے علاقوں کو اسلام اور عربی زبان کی طاقت سے متحد کیا۔ آج کے روشن خیال، دانشور اور ترقی پسند حکمران صرف 5 صوبوں کو متحد نہیں رکھ پاتے۔ خلافت عثمانیہ کا الجزائر کا گورنر اس وقت کے امریکہ سے سالانہ $642,000 سونے کی صورت میں بطور جزیہ وصول کرتا تھا۔ خلیفہ نے کہا، میں فلسطین کی زمین کا ایک بالشت بھر حصہ بھی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ زمین میری نہیں کہ جس کو میں قربان کر سکوں۔ فلسطین مسلم امہ کی زمین ہے۔ میرے لوگوں نے اس کے لیے سخت جنگیں لڑی ہیں اور اس کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل کا میڈیا خلافت کو عموماً ایک پسماندہ نظام کے طور پر پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ پتھروں کے دور کی بات ہے۔ اس نظام میں ان کے بقول خلیفہ محض عیاشی کے سوا کچھ نہیں کر رہا تھا، عوام کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ کم و بیش یہی بات ہندوستان کے مسلم حکمرانوں کے متعلق کی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی جانب سے خلافت کی تاریخ کا مطالعہ کبھی بھی حکمرانوں کی ذاتی زندگیوں سے آگے نہیں بڑھ پاتا، لیکن جیسے ہی آپ اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کی بہترین معاشی حالت، عوام الناس کی بنیادی ضروریات کی تکمیل، زکوٰۃ لینے والوں کا فقدان، مسلمانوں کی طاقتور ترین عسکری قوت، 1000 سال تک دنیا پر حکمرانی، فرقہ پرستی کا نہ ہونا اور سائنسی، ثقافتی اور تہذیبی ترقی کا تذکرہ کریں تو ان حضرات کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ ان خلفاء نے اس امت کے ہزاروں مربع میل کے علاقوں کو اسلام اور عربی زبان کی طاقت سے متحد کیا، جبکہ آج کے روشن خیال، دانشور اور ترقی پسند حکمران صرف 5 صوبوں کو متحد نہیں رکھ پاتے۔ خلافت عثمانیہ کی موجودگی میں مسلمان جس شان و شوکت اور عزت و وقار سے دنیا میں رہ رہے تھے اور خلافت عثمانیہ کس طرح عالمی سیاست کے فیصلوں پر اثر انداز ہوا کرتی تھی، اس حوالے سے ایک جھلک آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ برطانیہ، سویڈن اور ناروے کے بادشاہ جارج دوم نے خلیفہ ہشام سوئم کو خط لکھا۔ وہ خط ریاست کی تعلیمی اور سماجی ترقی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ جارج دوم نے تحریر کیا تھا کہ ہم نے آپ کی تعلیم گاہوں اور صنعتوں کی عظیم ترقی اور ان کی بہتات کے متعلق سنا ہے، اس لیے ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے بیٹے بھی آپ کی ان اعلیٰ اقدار کو سیکھیں اور آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ یہ آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ایک اچھی ابتدا ہو اور اس کے ذریعے علم کی روشنی ہمارے ملک میں بھی پھیل سکے، جبکہ ہمارا ملک اس وقت چاروں جانب سے جاہلیت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ محض تقریباً 200 سال قبل عثمانی خلیفہ سوئم 1789 تا 1808 کے دور حکومت میں خلافت عثمانیہ کا الجزائر کا گورنر اس وقت کے امریکہ سے سالانہ $642,000 سونے کی صورت میں اور 12,000 عثمانی سونے کے سکے بطور جزیہ وصول کرتا تھا۔ اس ٹیکس کے جواب میں الجزائر میں امریکی قیدیوں کی رہائی اور امریکی جہازوں کی بحر الکاہل اور بحر کلزم سے حفاظت کے ساتھ گزرنے کی گارنٹی دی جاتی تھی کہ عثمانی خلافت کی نیوی ان پر حملہ نہیں کرے گی۔ فرانسیسی بادشاہ اول کو 1525 میں پوایا کی جنگ میں گرفتار کیا گیا۔ بادشاہ کی گرفتاری فرانس کے لیے توہین آمیز واقعہ تھا، لیکن اس کی افواج اس کو قید سے نجات نہیں دلا سکتی تھی۔ فرانس نے خلیفہ کو مدد کے لیے پکارا۔ سلیمان نے نمائندے کو ایک خط دیا جس کے الفاظ یہ تھے، ہمیں آپ کے نمائندے کی طرف سے خط مل گیا ہے جس میں آپ نے تحریر کیا ہے کہ آپ کے دشمنوں نے آپ کے ملک پر حملہ کیا اور آپ کو قیدی بنایا ہے اور آپ اپنی رہائی کے سلسلے میں ہماری مدد چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کی درخواست کا جواب دے دیا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں اور پریشان نہ ہوں۔ یہ تھا خلیفہ سلیمان القانونی کا جواب، اور خلافت نے اپنا بین الاقوامی اثر و رسوخ اور فوجی قوت کو فرانس کے بادشاہ کی رہائی کے لیے استعمال کیا۔ خلافت کے نظام حکومت کو دیکھیں اور اس کے زبردست ادارے قاضی کو دیکھیں، وہ قاضی جو کہ حکمرانوں کے خلاف شکایات سنتا تھا اور ان کا بھی خاتمہ کرتا تھا۔ تیسری صلیبی جنگ کے دوران سویڈن کے بادشاہ چارلس سوئم کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا اور 4 سال تک وہ مسلمانوں کی قید میں رہا۔ رہائی کے بعد اپنے وطن پہنچنے پر جو پہلا حکم وہ جاری کرتا ہے وہ محتسب کے ادارے کا قیام ہے، وہی جس کا کردار وہی ہے جو کہ قاضی کا ہے۔ ناظرین، ایک عورت کی پکار پر خلیفہ معتصم باللہ کا افواج کو متحرک کرنا، روم کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا واقعہ کس کو یاد نہیں۔ 1901 میں خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی نے عالمی صہیونی تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر ہرزل کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا جس میں اس نے فلسطین کے کچھ حصے پر یہودی آبادکاری کے بدلے خطیر رقم دینے کی تجویز دی تھی۔ خلیفہ نے کہا، میں فلسطین کی زمین کا ایک بالشت بھر حصہ بھی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا،
کیونکہ یہ زمین میری نہیں کہ جس کو میں قربان کر سکوں۔ فلسطین مسلم امہ کی زمین ہے، میرے لوگوں نے اس کے لیے سخت جنگیں لڑی ہیں اور اس کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے۔ یہودی اپنے علاقوں اپنے پاس رکھیں، ہاں خدا نہ خواستہ اگر ایک دن خلافت کا خاتمہ ہو گیا تو یہ فلسطین کو مفت میں لے لیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں تو میرے لیے یہ آسان ہے کہ میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ فلسطین کو خلافت سے جدا کر دیا جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے جسم کے ٹکڑے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس مرد حق کی بات سچ نکلی۔ خلافت کے سقوط کے بعد یہودیوں نے اسے مفت میں ہی حاصل کر لیا۔ یاد رکھیں کہ جس وقت خلیفہ نے یہ جواب دیا تھا اس وقت خلافت پر قرضوں کا بوجھ تھا اور یہ وہ وقت تھا جب کمزوری چھا چکی تھی۔ ناظرین، صرف 100 سال قبل جب مغرب خلافت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار کہہ کر اس کا مذاق اڑاتا تھا، انہی دنوں میں فرانس میں ایک ڈرامہ سٹیج کیا گیا جسے والٹر نے تحریر کیا تھا، اور اس میں سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے فرانس کے سفیر کو بلوایا، اسے لمبے عرصے تک انتظار کروانے کے بعد خلیفہ جہاد کا مکمل لباس زیب تن کر کے نمودار ہوا۔ پھر اس نے فرانسیسی سفیر کے سامنے تلوار رکھی اور اسے نکل جانے کو کہا۔ فرانس خلیفہ کے پیغام کو سمجھ گیا اور اپنے عمل سے باز آ گیا۔ برطانیہ کو بھی یہی وارننگ دی گئی۔ اس نے جواب دیا کہ ڈرامے کی ٹکٹیں فروخت ہو چکی ہیں اور ڈرامے پر پابندی عائد کرنا لوگوں کی آزادی پر ضرب لگانے کے مترادف ہے۔ اس پر خلیفہ نے واضح الفاظ میں برطانیہ کے لیے پیغام جاری کیا، میں امت مسلمہ کو یہ فتویٰ جاری کر دوں گا کہ برطانیہ ہمارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، میں جہاد کا اعلان کر دوں گا۔ چنانچہ جب برطانیہ تک خلیفہ کا الٹیمیٹم پہنچا تو اس نے بھی ڈرامے پر پابندی لگا دی۔ یہاں پر اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ ڈنمارک نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو ہمارے حکمرانوں کا رد عمل کیا تھا۔ یقیناً جس چیز کی اب ہمیں نہ صرف اشد ضرورت ہے بلکہ جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، وہ خالص اسلامی خلافت کی بحالی ہے، وہ نظام جو کہ ہر طرح تمام زمانوں سے ہم آہنگ، آزمایا ہوا اور لامحدود دانائی کی بنیاد سے اخذ کیا گیا ہے۔